السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ یوم آزادی تقریب کے دوران امکانی دہشت گرد خطرہ، شمس آباد ایئرپورٹ میں عوام کا داخلہ 20 اگست تک ممنوع۔ ریاست میں ڈینگی بخار کے مثبت کیسز، عوام سے خوفزدہ نہ ہونے کے لیے وزیر صحت کی اپیل۔ بونال تہوار کے مرکزی جلوس کا پرامن اختتام، کئی سیاسی قائدین کی شرکت۔ سری نگر کالونی پنجا گٹا کے کلب پر پولیس کا دھاوا، جوا کھیلنے میں مصروف 26 افراد گرفتار۔ اور سافٹ ڈرنکس اور بسکٹ کمپنیوں میں ملازمتوں کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے ہڑپنے والے 3 افراد گرفتار۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ انٹیلیجنس کی اطلاعات پر ملک کے تمام ایئرپورٹس پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر بھی عوام کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور یہ پابندی 20 اگست تک جاری رہے گی۔ صرف مسافرین کو ایئرپورٹ میں داخل ہونے کی اجازت رہے گی۔ 15 اگست کو منائی جانے والی یوم آزادی تقریب کے دوران امکانی دہشت گرد خطرے کے پیش نظر پولیس کی جانب سے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر بھی CISF کے جوانوں کی جانب سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ وزیر صحت لکشمن ریڈی نے کہا ہے کہ عوام ڈینگی بخار سے خوفزدہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں سیکریٹریٹ میں عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے ڈینگی بخار کے مثبت پائے جانے والے واقعات کا انہوں نے جائزہ لیا۔ اجلاس کے بعد وزیر نے کہا کہ عوام اگر احتیاط سے کام لیں تو اس مرض سے بچا جا سکتا ہے، اور اس مرض سے بچنے کے لیے عوام اپنے اطراف کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں ان مچھروں کی افزائش ہوتی ہے جس سے ڈینگی بخار پھیلتا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ محکمے کی جانب سے ریاست بھر میں صفائی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور ڈینگی سے متاثر ہونے والے مریضوں کی جانچ کے انتظامات کیے گئے ہیں اور فیور وارڈز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس مرض سے جسم میں خون کے پلیٹس کم ہونے پر ان کو چڑھانے کے لیے بھی تمام اضلاع میں مشینوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ بالخصوص قبائلی اور ایجنسی علاقوں میں خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں اور عوام میں شعور بیداری بھی کی جا رہی ہے۔ اس بخار سے متعلق ابتدائی طبی مراکز کے ڈاکٹرز اور عملے کو تربیت بھی دی گئی ہے۔ ముఖ్యంగా ఈ డెంగ్యూ విషయంలో మరి ఎవరు కూడా భయభ్రాంతులకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు। ఇది ప్రజలు భయపడేటంత సీరియస్ ఇష్యూ కాదు ఇది। మరి ప్రజలు కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే డెంగ్యూ ఫీవర్ రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు। డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఫ్రైడే డ్రైడే అని। అంటే కనీసం వారానికి ఒక రోజు కంపల్సరీగా మరి వాళ్ళ నిల్వ ఉండే వాటర్ని క్లీన్ చేయడానికి, మరి జ్వరం కానీ ఒళ్ళు నొప్పులు ఉండే సింటమ్స్ కనిపిస్తే వాటిని పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది। నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వ పరంగా మరి అన్ని రకాల అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది టెస్ట్ల కొరకు। وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں 17 اگست سے شروع کیے جانے والے گراما جیوتی پروگرام سے متعلق شعور بیداری اجلاس منگل کے دن منعقد کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں پروگرام میں تشکیل دی گئی ذیلی کمیٹی کے ارکان، ضلع کلیکٹرز، جوائنٹ کلیکٹرز، SPs، ضلع اور منڈل پریشد کے صدور نشین شرکت کریں گے۔ اس پروگرام میں عوام کو حصہ دار بناتے ہوئے کامیاب بنانے سے متعلق حکمت عملی تیار کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے متعلق عوام میں شعور بیداری پروگرام کو قطعیت دی جائے گی۔
پولینڈ کے سفیر برائے ہند نے پیر کے دن سیکریٹریٹ میں صنعتوں کے وزیر جی کرشنا راؤ سے ملاقات کی۔ پولینڈ کے سفیر نے، جو کہ تلنگانہ کے سرکاری دورے پر ہیں، انڈیا سینٹرل یورپ بزنس فورم کے دوسرے اجلاس کی تیاریوں کے سلسلے میں ریاستی وزیر سے تبادلہ خیال کیا۔ یہ اجلاس 5 اور 6 اکتوبر کو بنگلور میں منعقد ہونے والا ہے۔ دورہ کنندہ سفیر نے ریاستی وزیر کو بتایا کہ ان کا ملک ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کے لیے $2 بلین خرچ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ پولینڈ کی مارکیٹ اس وقت گھریلو اشیاء، ٹی وی سیٹس اور دیگر کئی اشیاء کی تیاری کے بہت بڑے مارکیٹ کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ اس وفد نے پولینڈ کے سفیر کے ساتھ پولینڈ کے سیاسی شعبے کی سربراہ، معاشی شعبے کی سربراہ اور تجارت اور سرمایہ کاری شعبے کے سربراہ بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 1 سال سے پولینڈ تجارتی وفود ہر مہینے ہندوستان کا دورہ کر رہا ہے۔ وزیر اعلانات و تیقنات عامہ کی حیثیت سے جانے جانے والے وزیر اعلیٰ KCR اب ایک تیر سے 2 نشانے لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ عوام کو سستی شراب فراہم کرتے ہوئے ایک طرف آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دوسری طرف عوام کو شراب کا عادی بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ وزیر اعلانات کے وعدوں کو آسانی سے بھلا سکیں۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ سنہرے تلنگانہ کی تعمیر میں وزیر اعلیٰ اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس اپوزیشن سے ملاقات کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتیں تو دور کی بات ہے، خود ان کے اپنے رفقا سے ملاقات کے لیے بھی وزیر اعلیٰ کے پاس وقت نہیں ہے۔ توہم پرستی کا شکار وزیر اعلیٰ 2 مہینوں سے سیکریٹریٹ کا رخ بھی نہیں کر رہے تھے۔ جیسے تیسے وزیر اعلیٰ نے اب 4 کروڑ روپے کی لاگت سے نئی گاڑیوں کے ساتھ اب سیکریٹریٹ کا رخ کیا۔ ایسے میں اگر اپوزیشن جماعتیں سیکریٹریٹ میں احتجاج کریں گی تو اندیشہ یہ ہے کہ پھر وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آنا ہی بند نہ کر دے۔ ویسے بھی وزیر اعلیٰ دن ڈھلنے کے بعد سنہرے تلنگانہ کی تعمیر کے منصوبے تیار کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی کارکردگی پر پہلے ہی تغلق، طالبان اور شاہی حکمرانی کا لیبل لگ چکا ہے۔ خود پارٹی قائدین بھی وزیر اعلیٰ کے نت نئے عجوبوں جیسے اعلانات سے پریشان ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی مخالفت کر سکے۔ چند دن سے وزیر اعلیٰ کو انسانی جانوں کی فکر ہونے لگی ہے۔ کبھی عثمانیہ دواخانے میں زیر علاج مریضوں کی جانوں کی فکر تو کبھی گڑمبا کا نشہ کرنے والے عوام کی جانوں کی فکر وزیر اعلیٰ کو کھائے جا رہی ہے۔ جمعہ کے دن وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ کی نئی آبکاری پالیسی کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا کہ دن بھر غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت کر کے جب وہ تھک جاتا ہے تو اس کی تھکان دور کرنے کے لیے وہ گڑمبے کا نشہ کرتا ہے، جس سے اس کی جان کو نقصان ہے۔ اسی لیے ایسا نشہ کرنے والوں کے لیے حکومت خود سستی اور اچھی شراب فراہم کرے گی۔ اب وزیر اعلیٰ کا یہ فیصلہ کتنا درست ہے، اس پر بحث چل رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ آخر وزیر اعلیٰ دولت مند ریاست کے غریب عوام کو سستی اور اچھی شراب کیوں فراہم کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سیدھے آبکاری کی آمدنی میں اضافے کا منصوبہ رکھتے ہیں، کیونکہ ریاست کی آمدنی کا 30% حصہ آبکاری سے آتا ہے اور گڑمبا اور غیر قانونی طور پر فروخت کی جانے والی شراب سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا وزیر اعلیٰ گڑمبے کو سستی اور اچھی شراب کا نام دیتے ہوئے ریاست کی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ گزشتہ 14 ماہ کے دوران وزیر اعلیٰ کے اعلانات سنتے سنتے تلنگانہ کے عوام پہلے ہی مایوس اور تھک چکے ہیں، کیونکہ حکومت نے ان کے مفادات کے لیے اب تک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جن سے ان کی زندگیوں میں کوئی خوشی آ سکے۔ سیاسی مبصرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان حالات میں وزیر اعلیٰ نئی آبکاری پالیسی کے ذریعے تلنگانہ کے مایوس عوام کو سستی اور اچھی شراب فراہم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں تاکہ تلنگانہ کے عوام نشے میں ڈوب کر ان کے اعلانات اور وعدوں کو بھلا بیٹھے۔ کانگریس کے رکن کونسل
एम रंगा रेड्डी ने कहा है कि आसार कदीमा की इमारतों को मुनहदम किया गया तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत को मुनहदम करने का फैसला मुनासिब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत ने इस इमारत को बचाने के लिए गोपाला कृष्णा कमेटी की सिफारिशात के बाद 200 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और केसीआर हैं कि इस बात पर पर्दा डाल रहे हैं। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि कांग्रेस की तेलंगाना क़ियादत की वजह से ही आज तेलंगाना हासिल हुआ है। तेलंगाना की कांग्रेस क़ियादत पर उंगली उठाने वालों को सियासी शऊर नहीं है। तेलंगाना के अवाम इतने बदजन हो चुके हैं कि टीआरएस हुकूमत अपनी मियाद से पहले ही इक़्तिदार खो देगी। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत पर तनकीदें करने से पहले कांग्रेस कायदीन अपना मुहासिबा करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आला कायदीन का सुबह उठते ही हुकूमत को निशाना बनाना मशगला बन चुका है। उन्होंने कहा कि असेंबली में मुबाहिस के लिए हुकूमत बिल्कुल तैयार है, लेकिन अपने सियासी मफाद के लिए गैर ज़रूरी सियासत से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के फलाही कामों को देखकर कांग्रेस कायदीन बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि गैर ज़रूरी तनकीदें करने के बजाय उनको तामीरी मशवरे देने चाहिए। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में दिल्ली के जंतर मंतर के पास धरना दिया गया। पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने इस धरने में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने जब रियासत की तकसीम का फैसला किया था तो ये वादा किया था कि आंध्रा को खुसूसी दर्जा दिया जाएगा और अपोजिशन बीजेपी भी उसकी हामी थी, लेकिन पार्लियामेंट में मुत्तहदा रियासत के हामियों को बात करने का मौका तक नहीं दिया गया। पार्लिमानी कार्रवाई को टेलीकास्ट भी नहीं किया गया। जगन ने कहा कि यह सच है कि रियासत की तकसीम कांग्रेस ने की थी, लेकिन खुसूसी दर्जा देने के मौक़िफ़ की एनडीए ने भी हिमायत की थी और आज रियासत को खुसूसी दर्जा देने के वादे को फरामोश कर दिया गया है। ये पूछे जाने पर कि रियासत के साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार किया गया है, तो जगन ने कहा कि ये सवाल एनडीए और यूपीए से पूछना चाहिए। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा कि मनीकोटी की मौत की जिम्मेदार बीजेपी और तेलुगु देशम हैं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के रियासत को खुसूसी दर्जा देने के मौक़िफ़ को देखते हुए उसने ये इंतहाई इक़दाम किया है। ये दोनों जमातें रियासत को खुसूसी दर्जा न देने के लिए कई बहाने तलाश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के मरकज़ी वज़रा वेंकैया नायडू और निर्मला सीतारामन और तेलुगु देशम के अशोक गजपति राजू और कृष्णा चौधरी फ़ौरन इस्तीफ़ा देते हुए नरेंद्र मोदी पर दबाव डालें। उन्होंने कहा कि अब बहाने तलाश करने के बजाय रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाया जाना चाहिए। उन्होंने आंध्रा के अवाम से भी अपील की है कि वो जिद्दोजहद करें, खुदकुशी का रास्ता इख्तियार न करें। टीआरएस के रुकन असेंबली जी बालाराजू ने कहा है कि तेलुगु देशम कायदीन तेलंगाना अवाम के लिए पदयात्राओं की ड्रामाबाजी बंद करते हुए चंद्रबाबू नायडू का गला पकड़ें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के खुश्क साली से दो चार होने की असल वजह चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्होंने तेलंगाना आबपाशी प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए मरकज़ से नुमाइंदगी की। उन्होंने तेलुगु देशम कायदीन से कहा कि वो इस तरह की पदयात्राएं करते हुए अवाम की हिम्मत न तोड़ें। वक्त आ चुका है कि वो तेलंगाना के अवाम के हक़ में काम करते हुए चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आवाज़ उठाएं, वरना अवाम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के इलाकों सोलार, रत्नागिरी, नांदेड़ और उस्मानाबाद से मुसलमानों के एक वफ्द ने पीर को दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। वफ्द ने कायद मजलिस को मकामी मसाइल से वाकिफ़ करवाया और महाराष्ट्र में मजलिस के इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक हो जाने का आज़म ज़ाहिर किया। इस मौके पर कायद मजलिस की गुलपोशी भी की गई।
ہڑتال اور احتجاج کے عمل کو فالتو قرار دینے کے وزیر اعلیٰ KCR کے ریمارکس کے خلاف بلدی ملازمین نے احتجاج کیا۔ احتجاجی بلدی ملازمین کا کہنا تھا کہ ہڑتال اور احتجاج کے ذریعے ہی ریاست میں وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونے والے KCR اگر مسائل کی یکسوئی نہیں کریں گے تو کیمپ آفس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ ضلع رنگا ریڈی کے گھٹکیسر منڈل کے اپل بس سٹینڈ اور ورنگل شاہراہ پر بلدی ملازمین نے راستہ روکو دھرنا منظم کیا۔ ملازمین نے اس موقع پر حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ پرانے شہر حیدرآباد سے نکالے جانے والا روایتی بونالو جلوس جوش و خروش کے ساتھ اکنا مادنا مندر ہری بولی سے پیر کے دن شام 4 بجے نکالا گیا۔ جلوس میں سیاسی قائدین کے علاوہ شہر کے کوتوال مہندر ریڈی بھی نگرانی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ یہ جلوس ہری بولی، ناگول چنتا، لال دروازہ، شالی بنڈا، چار مینار، مدینہ بلڈنگ سے ہوتا ہوا نیا پل پہنچا۔ چار مینار کے پاس بونالو جلوس کے استقبال کے لیے سٹیج لگایا گیا تھا، جس سے سیاسی قائدین اور کمیٹی کے دیگر ارکان نے خطاب کیا۔ ہندو مسلم بھائی چارگی کا نعرہ دیتے ہوئے کمیٹی کے ارکان نے جلوس کا استقبال کیا۔ تلنگانہ کی ترقی اور بارش کے لیے پرارتھنا کی گئی۔ جلوس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ عثمان ساگر کے قریب کھلی اراضی پر نماز استسقاء ادا کی گئی۔ نماز کے بعد باران رحمت کے لیے رقت انگیز دعائیں کی گئیں۔ اتوار کے دن بھی ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک پر بارش کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بیویوں کی ہراسانی اور ظلم کا شکار افراد نے ایک تنظیم کا قیام عمل میں لایا ہے۔ سکندرآباد کے ریجمنٹل بازار میں اس سلسلے میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ تنظیم کے نمائندوں نے بتایا کہ بیویوں کی اذیتوں اور ہراسانیوں کا شکار افراد کی مدد کی جائے گی اور ان کے ساتھ انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ تنظیم نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ریاست کے تمام اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے مظلوم شوہروں کی نشاندہی کی جائے گی اور ان کے ساتھ انصاف کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔ سری نگر کالونی پنجا گٹا کے ایک کلب پر دھاوا کرتے ہوئے پولیس نے 26 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدہ افراد کلب میں جوا کھیل رہے تھے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 2,22,000 روپے نقد رقم ضبط کر لی۔ عثمانیہ یونیورسٹی پولیس نے طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں ملوث سارق کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی ایسٹ زون وی رویندر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پہاڑی شریف مامٹ پلی کے ساکن جہانگیر عرف پرویز بابا سے پیر کی صبح حبشی گڑا میں گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران جب مشتبہ حالت میں دیکھ کر گاڑی کے دستاویزات طلب کیے گئے تو وہ اطمینان بخش جواب نہ دے سکا۔ جہانگیر کو جب پولیس اسٹیشن لے جا کر پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے طلائی چین چھیننے کی 7 وارداتوں اور 2 بائکس کے سرقوں کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ جہانگیر تنہا جانے والی خواتین کی طلائی چینیں چھین کر فرار ہوا کرتا تھا۔ چندران گٹا، عثمانیہ یونیورسٹی، نلا کنٹا، امبر پیٹ، افضل گنج، ہمایوں نگر اور چادر گھاٹ حدود میں اس نے سرقے کی وارداتیں انجام دی تھیں۔ پولیس نے جہانگیر کے قبضے سے 7,20,000 روپے مالیت کی مسروقہ اشیاء برآمد کر لی۔ ایسٹ زون پولیس نے ایک اور دھوکے باز کو گرفتار کرتے ہوئے 37,000 روپے مالیت کی مسروقہ اشیاء ضبط کی۔ پولیس نے بتایا کہ آدرش نگر کے ساکن وشنو وردھن یونیورسٹی کیمپس آنے والی لڑکیوں کو تنہا پا کر اسکالرشپ دینے کا جھانسا دیا کرتا تھا اور ان سے کارروائی کے لیے رقم طلب کیا کرتا تھا۔ اس دوران وہ لڑکیوں کو اپنا نمبر بھی دیا کرتا تھا، لیکن وہ نمبر بند رکھا جاتا تھا۔ 10 اگست کو اطلاع ملنے پر پولیس نے وشنو وردھن کو جامع عثمانیہ ریلوے اسٹیشن کے پاس سے گرفتار کیا اور 37,000 روپے کی
مسروقہ اشیاء برآمد کر لی۔ مارٹ پلی پولیس اسٹیشن پر حملے کے سلسلے میں پولیس نے تقریباً 40 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک شخص کی مشتبہ موت پر پولیس اسٹیشن پر حملے کے دوران توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور اہم ریکارڈز کے علاوہ فرنیچر کو آگ لگائی گئی تھی۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر حملہ آوروں کی تلاش کی اور انہیں گرفتار کر لیا۔ سافٹ ڈرنکس اور بسکٹ کمپنیز میں ملازمتوں کا جھانسا دے کر 15 لاکھ روپے کی رقم ہڑپنے والے 3 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ضلع کرشنا کا ساکن سندیپ حیدرآباد میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ اس نے ورنگل سے تعلق رکھنے والے انل کی مدد سے میڈیپلی میں ایک آفس شروع کیا اور روزگار کے متلاشی نوجوانوں کو ملازمت کی فراہمی کے نام پر جھانسا دیتے ہوئے 15 لاکھ روپے کی رقم ہڑپ لی۔ پولیس نے سندیپ اور اس کے ساتھی کے قبضے سے ایک بائک، 12 سیل فونز، 60 سم کارڈز، چیک بک، ووٹر کارڈ کے علاوہ 11,000 روپے کی نقد رقم ضبط کر لی۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر دیکھتے ہیں سرخیاں۔ یوم آزادی تقریب کے دوران امکانی دہشت گرد خطرہ، شمس آباد ایئرپورٹ میں عوام کا داخلہ 20 اگست تک ممنوع۔ ریاست میں ڈینگی بخار کے مثبت کیسز، عوام سے خوفزدہ نہ ہونے کے لیے وزیر صحت کی اپیل۔ بونال تہوار کے مرکزی جلوس کا پرامن اختتام، کئی سیاسی قائدین کی شرکت۔ سری نگر کالونی پنجا گٹا کے ایک کلب پر پولیس کا دھاوا، جوا کھیلنے میں مصروف 26 افراد گرفتار۔ سافٹ ڈرنکس اور بسکٹ کمپنیوں میں ملازمتوں کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے ہڑپنے والے 3 افراد گرفتار۔ خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔